انما المؤمنون اخوہ، قرآن نے مومنین کا آپس میں رشتہ اور ناطہ بیان کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے آپس میں رشتے اور ناطے ہیں، سماجی رابطے ہیں، اجتماعی رابطے ہیں، تعلقات ہیں، نسبی اور سببی رشتے اور تعلقات ہمارے فراوان ہیں جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں، لیکن آیا ہمارا کوئی آپس میں قرآنی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے، الہی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک علاقے کے ہیں، ایک قوم کے ہیں، مثلا فلاں قوم، کوئی ایک قوم کا نام لے لیں، یہ چودھری فیملی سے ہیں، یہ شیخ فیملی سے ہیں، یہ راجہ فیملی سے ہیں، یہ راجپوت فیملی سے ہیں، یہ منہاس فیملی سے ہیں، یہ کس فیملی سے ہیں، یہ ساری قومیں ہیں، لیکن یہ سارے یہ رشتے قومیت کے، قبیلوں کے رشتے، یہ خدائی رشتے نہیں ہیں، سماجی رشتے ہیں جو ہم نے خود ایک دوسرے کے ساتھ برقرار کر لیے ہیں۔ قرآن جو رشتہ الہی بیان کرتا ہے مومنین کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، مومنین کا صرف ایک رشتہ ہے اور وہ برادری اور اخوت کا رشتہ ہے۔ مومن کسی بھی نسل کا، قبیلے کا ہو، وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، رشتہ اخوت میں منسلک ہے۔ اخوت ایک ماں باپ سے پیدا ہونے کو نہیں کہتے، اخوت کا معنی مماثلت ہے، یعنی ایک جیسا ہونا، ہم پلہ و برابر ہونا۔ مومنین رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ تفرقے سے روکا گیا، شدت کے ساتھ مذمت کی قرآن نے تفرقے کی، لا تفرقوا، نہی ہے یہ، نہی کا مطلب یعنی حرام ہے تفرقہ ڈالنا، جیسے قرآن نے اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا لا کے ساتھ کہ یہ کام نہ کرو، اور اس سے علماء یہی نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح لا تفرقوا یعنی تفرقہ حرام ہے، یہ کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا استنباط اور اجتہاد نہیں ہے، نص صریح قرآن ہے لا تفرقوا، تفرقہ حرام ہے، فرقہ بازی حرام ہے، فرقہ واریت حرام ہے، گروہ گروہ بننا حرام ہے، ممنوع ہے۔ تفرقہ نہ ڈالو آپس میں، لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح بنو بھی نہیں جو آپس میں تفرقہ کرتے ہیں، نہ تفرقہ ڈالو اور نہ ان کی طرح بنو جو تفرقے میں مبتلا ہیں، ان کی طرح ہو بھی نہ، ان کی مثل بھی نہ بنو، ان کے مشابہ بھی نہ بنو جو تفرقہ ڈالتے ہیں۔ سیرت طیبہ پیغمبر اکرم میں اگر ہم دیکھیں، جس چیز پر بہت زیادہ تاکید نظر آتی ہے اور اصرار نظر آتا ہے عملاً بھی، وہ اخوت ہے۔ حضرت نے مکہ کی سرزمین کو ترک کیا، مدینہ گئے، لیکن مدینہ میں پہلے سے موجود دو گروہ یا دو فرقے، اوس و خزرج، جو آپس میں برسر پیکار تھے۔ رسول اللہ کا یہ فرمانا تھا میں مدینے میں اس وقت قدم رکھوں گا جب ان دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار ہو جائے۔ پہلے ان دونوں کو آپس میں متفق کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے۔ آج ہم بیٹھ کر جشن میلاد مناتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ مولا ایک نظر کرم ہم پہ بھی کریے، اور رسول نظر کرم نہیں کرتے جہاں پر اوس و خزرج موجود ہوں اور اوس و خزرج آپس میں برسر پیکار ہوں، برسر نبرد ہوں، ایسی سرزمین پر نظر کرم نہیں کرتے، نہیں پڑتی نظر کرم۔ نظر کرم اس طرف آتی ہے جہاں پر وحدت و اتفاق موجود ہو۔ اپنے ساتھ مہاجرین کا ایک گروہ لے کر رسول اللہ مکہ سے گئے، اور وہاں پر موجود یہی اوس و خزرج، جن کو پہلے آپس میں متفق کیا، متحد کیا، پھر ایک اور اخوت ان دونوں کے درمیان برقرار کی، یعنی انصار و مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ہر کام کرنے سے پہلے کوئی دیگر اقدام بعد میں کیا، سب سے پہلے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا۔ اس لیے کہ اگر حکومت بنا بھی لیں لیکن اخوت نہ ہو، ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد بنا بھی لیں، اخوت نہ ہو، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہوں، ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں کہ کس ہستی کی ولادت ہے، اور اس ہستی کے ذکر سے بھی انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔
لیکن اس کے مقصد بعثت کو زندہ کرنے سے کہیں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نعت پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن مقصد بعثت یعنی وحدت کو احیا کرنے کا اور زیادہ ثواب ہے۔ جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے بحکم قرآن، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا، تب خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انہیں متحد کرے۔ ان ایام کا انتخاب کرنا وہ عنوان ہفتہ وحدت کی بھی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک معرفت کار فرما ہے، حکمت کار فرما ہے، دین شناسی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ معرفت رسالت و معرفت ذات پیغمبر اکرم و معرفت مقام پیغمبر اکرم موجود ہے۔ معرفت خلیفہ خدا موجود ہے اس کے پیچھے، شناخت ذات گرامی پیغمبر اکرم اس کا نتیجہ ہے کہ ان ایام کو امام راحل نے وہ عنوان ہفتہ وحدت مقرر کیا ہے۔ اس لیے انسان کامل یا خلیفہ خدا کا ایک نام اہل معرفت رکھتے کون جامع۔ کون جامع یعنی وہ عالم جو تمام کثرات کو اپنے اندر رکھتا ہے، تمام کمالات اپنے اندر رکھتا ہے، تمام جہانوں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتا ہے، اور یہ در حقیقت جو جہان قائم ہے، سلسلہ قائم ہے، نظام قائم ہے، شمس و قمر قائم ہے اور سب اپنے اپنے نظام پہ چل رہے ہیں، یہ در حقیقت کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ اس حجت خدا و نائب خدا کی وجہ سے چل رہے ہیں، جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، فرشتوں کے ہوتے ہوئے اس کو خلق کیا، تاکہ وہ جب ہوگا موجود، یہ بات فرشتوں کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی فرشتوں کو، پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مخلوق ہے، وہ اس کی اولاد ہوگی، یہ پھیلیں گے، یہ کھائیں پیئیں گے، یہ فتنہ و فساد کریں گے، یہ کیا کریں گے، پہلے چیمے جبی ہوئے، لیکن جب اس کے مقام کی ایک منزلت، ایک جھلک خدا نے ان کو دکھائی، تو وہی فرشتہ نہ صرف چپ ہو گیا بلکہ سجدہ کیا اس نے اس مقام کو، سجدہ کیا اس نے اس مقام کو، چونکہ فرشتے کو بھی معلوم تھا کہ اگر یہ نہ ہوا ہم بھی باقی نہیں رہ سکتے، زمین و آسمان کو معلوم تھا اگر یہ نہ ہوا تو ہم بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ الحجت قبل الخلق و بعد الخلق، حجت خدا زمین کے اوپر تمام مخلوق سے پہلے حجت کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق کے بعد بھی حجت کی ضرورت ہے، چونکہ مخلوق کا دار و مدار در حقیقت حجت خدا پر ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو، یوں نہیں کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو ہمارے پاس احکام کون لائے گا، اگر حجت خدا نہ ہو تو حلال و حرام کون بتائے گا، یہ فقی کی حد تک ہے۔ فقی اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ حجت خدا ہو تاکہ حلال و حرام بتانے والا کوئی موجود ہو۔ اگر آپ عام لوگوں کو کہیں جا کر، وہ کہتے ہیں حجت خدا ہو تاکہ شہر کا ڈسپلن چلتا ہو، دوسرے کسی کو کہیں حجت خدا ہو، وہ کہتے ہیں ثواب و جزا کے لیے حجت خدا ہو تاکہ کوئی جنت میں ہمیں لے جانے والا ہو، حوریں دلانے والا کوئی موجود ہو۔ لیکن جب ایک نائب شناس، خلیفہ شناس، حجت شناس سے جا کر پوچھیں، وہ کہتا ہے حجت خدا کیوں ہو، وہ کہتے ہیں اس لیے حجت خدا کی ضرورت ہے، اگر حجت خدا نہ ہو زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے۔ حجت خدا نقطہ اتحاد زمین و آسمان ہے، نقطہ اتحاد عوالم ہے۔ اس لیے نائب خدا کا یا خلیفہ الہی کا ایک عنوان جو اہل معرفت ذکر کرتے ہیں وہ کون جامع ہے، یعنی تمام عوالم کو ایک نقطہ وحدت میں منسلک کرنے والا، ورنہ یہ عوالم پراکندہ ہو جاتے، منتشر ہو جاتے۔ رسول اکرم تکویناً نقطہ اتحاد ہیں عوالم ہستی کے اندر، زمین و آسمان کے لیے، عالم شہادت و عالم غیب کے لیے نقطہ اتحاد، نقطہ اتحاد ہے، حقیقت محمدیہ جس کو کہا جاتا ہے۔